بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو ہم دیکھ رہے تھے شیخ الاسلام نے رحمہ اللہ تعالی کس طرح جو سوال ان کی طرف متوجہ ہوا تھا اس کے جواب میں پہلے ایک اصول بیان کیا، اور اس اصول کے بعد ان نے یہ بیان کیا کہ کیسے سلف خلف سے عالم اور احکم ہے۔ اس پہ بھی بات ہو گئی ہلکی سی، آج بھی ہلکی تھوڑی بات کریں گے۔ اس کے بعد ان نے جو ہے بعض عبارات لائی ہے متکلمین سے اور ان کے اعترافات بیان کیے ہیں، جیسے وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَىٰ أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا۔ اسی طرح یہ دوسری عبارت اکثر الناس شاکن عند الموت اصحاب الکلام، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی یہ عبارت لقد خست البحر وہ والی وترکت اہل الاسلام وعلومهم وہ والی عبارت جو ہے لائی ہے۔ اور اس دوران بھی ان ابیات کے بیچ میں ورأیت اقربت طرق طریقۃ القرآن اور طریقۃ القرآن کے بارے میں بات کی ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں گے حمویہ سے کافی سارے علماء نے اس کے بعد نقل کیا، جیسے سوائق المرسلہ میں ابن قیم نے من وعن عبارت لائی ہے اور لکھا ہے قال شیخنا، اور اخیر کی کتب تک آپ دیکھیں گے کس طرح حمویہ سے نقل ہے، جیسے سفارینی وغیرہ سب نے نقل کیا۔ یہ جو ہے کیونکہ کافی منہجی جو ہے رسالہ ہے۔ اور اب یہاں دیکھیے، جب سلف کی بات کی کہ وہ عالم اور احکم ہے، اس سے پہلے مقدمہ پیش کیا کہ سلف کے ہی کلام سے جو ہے قرآن اور سنہ کو سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد متکلمین کو ساتھ ملایا، اور یاد رکھیے شیخ الاسلام نے رحمہ اللہ تعالی نام نہیں لیا کسی کا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا آپ مؤلف وغیرہ لکھ دیتے ہیں نام، لیکن شیخ الاسلام نے نہیں لیا، تو اس لیے آپ بھی دیکھیے، بس جیسے کہا کہ قولی بازی رؤسائہم، ویسے ہی کہا وَيَقُولُ الْآخَرُ مِنْهُمْ، نام نہیں لیا نا، تو اسی طرح چیز کو لیے آپ، انہیں نام نہیں لیا تو آپ بھی نام نہیں لیں گے۔ وہ نام لیتے، اگر کسی کی عبارت آئین دکھانا چاہتے ہیں اس شخص کو اسی طرح، تو وہ نام لے لیتے، نام تو نہیں لیا انہوں نے کہا کچھ نے کہا، ان کے روس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اور حتیٰ کہ جس پہ طول عمر رد کیا ہے ان کا نام بھی نہیں لیا، طول عمر جس پہ رد کیا ہے ان کا نام نہیں لیا، اور اتنا لمبا رد کیا ہے دار التعارض میں، وہ سارا جو ہے وہاں بھی ان کا نام نہیں لیا۔ اب یہ کیوں کیا؟ ساتھ متکلمین کا بحث بالکل ساتھ اس کے لایا کہ سلف جو ہے عالم اور احکم ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب یہاں طالب علم ناموں میں لگ جائے گا، پھر وہ ڈھونڈنے بیٹھ جائے، اس کا فائدہ نہیں۔ یہاں پہ اصل میں بات کی جا رہی ہے کہ سلف عالم اور احکم ہے، اور اس کے بعد اسی لیے ساتھ متکلمین لائے، اور یہ ساتھ لائے کہ یہ شاک ہوتے ہیں عند الموت۔ اب دیکھیے، جس نے عمر بھر کلام پہ بحث کی، عمر بھر، ایک ہوتا ہے عالم جو کلام پہ مہارت رکھتا ہو، کلام پہ مہارت رکھنا ایک الگ مستقل چیز ہے، اور دوسرا اصحاب کلام میں سے ہونا جس کو صرف اتنا ہی پتا، اسی سے سارا کچھ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس پہ انشاءاللہ اس کے بعد بات بھی ہم کریں گے آج انشاءاللہ۔ تو جو کلام میں عمر بھر رہے، قرآن حدیث کو چھوڑ دے، سنہ اور سلف سب کو چھوڑے، اس کا حال کیا رہے گا؟ وہ تو شاک ہی رہے گا، اس کا حال تو ویسا ہی رہنا ہے۔ اس کے لیے تو عامی کی عقل بھی کافی ہے، اس کے لیے کوئی عالم ہونا نہیں ہے۔ جو قرآن اور سنہ کے ساتھ شغل کرے، جو اقوال سلف کے ساتھ شغل کرے، پھر خادم علوم میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اس کو بھی اختیار کرے، اس کا معاملہ کیا رہے گا؟ اس کا معاملہ تو سیدھی بات ہے، وہ سب بات پہ رہے گا۔ یہ بات یہاں بیان کی ہے۔ تو وہی کہتے ہیں پھر ثم هؤلاء المتکلمون المخالفون للسلف۔ اب میں نے آپ کو پھر سے کہا، یہاں مخالفون للسلف ہے وہ متکلم، اذا حقق علیہم الامر لم یوجد عندهم من حقیقت العلم باللہ وخالص المعرفۃ به خبر۔ یعنی اگر ان متکلمین کا حال دیکھیں جو مخالف للسلف ہے، اذا حقق علیہم الامر، اور ان کا معاملہ وضاحت سے دیکھیں اور پتہ کریں، لم یوجد عندهم، ان کے پاس حقیقت معرفت اللہ اور علم باللہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ قرآن سنہ سے خارج وہ ہے نہیں، قرآن سنہ سے خارج ہے نہیں، وہ قرآن سنہ کے داخل آپ کو اور سلف کے اقاویل کے داخل آپ کو معرفت اللہ کامل ملتی ہے۔ جو اس کو چھوڑے راستے کو، وہ تو اس کا راستہ تو باطل ہے۔ اب یہاں پہ اصل میں اس کو کیوں لایا ہے؟ کیونکہ پیچھے بیان کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ سلف کے بارے میں اور ان کے طریقے کے بارے میں۔ اور اس کے بعد یہی کہا ثم کیف یکون خیر قنور الامہ انقص فی العلم والحکمہ لا سیما العلم باللہ واحکامہ
احکام اسمائی و آیاتہ من ہؤلاء الاصاغر بالنسبۃ الیہم. اور کیسے ہو سکتا ہے جو خیر القرون ہے وہ اس علم کو نہیں جانتے, خصوصی معرفت اللہ کی ان کو نہیں پتہ, اور اس کے بعد جو ہے اصاغر ان کے بعد آئے ہیں جو متکلمین ہیں, جو قرآن سننا اور اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں اپنے جو ہے مناہج سے نکال رہے ہیں, ان کو کیسے پتہ ہوگا؟ یہی بات وہی کہہ رہے ہیں نا, یہی بات یہاں کہی. اور پھر اس کے بعد وہی کہا کیف یکون افراخ المتفلسفہ واتباع الہند والیونان وورثۃ المجوس والمشرکین, اور پھر یہود نصارہ ان سب کی بات ہوئی. عالم باللہ من ورثۃ الانبیاء و اہل القرآن والایمان, علماء سے ورثۃ الانبیاء ہیں, وہ اہل قرآن اور اہل ایمان سے, وہ کیسے ہو سکتے عالم؟ کون؟ جو یہ ہے جو ان سے دور ہے. وہی کہا ہے پھر یہاں پہ وہ انما قدمت حاذی المقدمہ. اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سوال متوجہ تھا آیات اسماء و صفات کے بارے میں, اس کا جواب تو میں نے نہیں دیا, میں نے کوئی اور چیز بیان کی. وہ کہہ رہے ہیں انما قدمت حاذی المقدمہ, اور اس مقدمے کو میں نے مقدم کیا لأن من استقرت حاذی المقدمہ عنده, کیونکہ جس کے پاس مقدمہ مستقر ہو جائے گا, جس کو سمجھ آئے گا, جس کو اس کا فہم مل جائے گا, علم طریقۃ الہدی این ہوا فی حاذا الباب وغیرہ, اس کو پتہ لگ جائے گی کہ طریقہ ہدایت کی کہاں ہے, اس باب میں اور ہر کسی دوسرے باب میں. یاد رکھیے گا. اور ایک چیز دوسری بات بھی ہوتی ہے, جب کوئی عالم لکھتا ہے, جیسے وسطی قرون کی بات ہے, جب کوئی عالم لکھتا ہے اگر اس کے مخالفین اکبر نہ ہو, بڑے نہ ہو علم میں, تو وہ بھول جاتا ہے. جس وقت شیخ الاسلام لکھ رہے وہاں مخالفین بھی اکبر تھے, بہت سارے بڑے لوگ تھے, تو لکھتے تھے نا, ردود ہوتے تھے, اسی لیے یہ عروج پہ پہنچتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو کسی شخص کو, جب کسی شخص کے علم کو للکارا جاتا ہے, وہ کیسے, وہ دوسرا عالم ہی للکار سکتا ہے, اور وہ اس سے اپنے علم میں درجے بلند کرتا ہے. اب سلف کے وقت ہی ایک ساتھ اتنے سارے کام کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ اقران بہت بڑے تھے, اس کے بعد بھی ویسے کام نہیں ہو پائے. وہ تو سیدھی سی بات ہے, علم اور معرفہ ان کے پاس بہت زیادہ تھی, لیکن یہ بھی تھا کہ اقران بڑے تھے. تو شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے مقدم کیا, اور جس کے پاس یہ مقدمہ اب آ جائے گا, علم طریقۃ الہدی این ہو فی حاذا الباب و غیرہ, اس باب اور اس باب کے سوا کہاں پہ طریقہ ہے ہدایت کا, وہ اس مقدمے سے واضح ہو جائے. مقدمہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا پوری طرح, بس یہ یاد رکھیے گا, اس چیز کو ذہن میں رکھیے. اب دیکھیے اطلاقات میں نہیں جانا ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصطلاح یہاں سے لے لیں, حتیٰ کہ اس پہ توسل میں بات بھی کی ہے شیخ الاسلام نے, کہ وہ اصطلاح ایک لیتے ہیں اور وہاں سے وسیلہ مثلا لفظ ہے وہ سمجھ لیا, اب وسیلہ کہیں بھی دیکھ لیا, ان کو لگتا ہے قرآن سننا صحابہ سے یہی مراد تھی وسیلہ کی, جبکہ وہ نہیں ہوتی مراد. ایسا نہ ہو طالب علم کے ساتھ کہ وہ یہاں پہ دیکھ لیے کوئی لفظ, پھر وہ لفظ کہیں اور دیکھے اور وہ یہ اطلاق وہاں چڑھا دے, جبکہ وہ بالکل اس کے مخالف ہو. تو اس چیز کا خاص دھیان رکھیں آپ. تو مقدمہ مستقر ہو گیا آپ کے اذہان میں, کس طرح چیز کو لینا ہے. وعلم ان الضلال والتحوک انما, اور اس کے بعد وہی کہہ رہے ہیں متأخر, یہ جو ہے نا یہ والی عبارت وعلم ان الضلال من و ان, نقل کی ہے سوائق مرسلہ میں, کس نے؟ ابن قیم نے. یہی ہے وعلم ان الضلال, سیدھے اٹھا کے, کیونکہ متأخرین نے جو ہے, اب دیکھیے کوئی متأخرین کہیں, پھر ہمارا رسالہ پڑھے مخالفت المتأخرین, وہ کہیں دیکھیے متأخرین بنبذہم کتاب اللہ وراء ظہورہم واعراضہم عمن بعث اللہ بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البینات والہدی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اعراض کر چکے ہیں دین اللہ سے. ہو سکتا ہے آپ کسی عالم کو بھی سمجھ لیں, آپ کو لگے متکلمین یہ تو وہی ہے, لیکن وہ نہیں. دیکھیے کتاب اللہ کو پیچھے پھینکنے والی ان کی باتیں ہیں, یہ تو یونان اور فلسفہ اور ان کی بات ہو رہی ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ ان کے جو ہے کلام کو داخل انہی کے کلام سے سمجھنا شیخ الاسلام کی وہ بہتر ہے, حتیٰ کہ ہر کسی عالم کے. تو یہاں متأخرین سے مراد یہ نہیں ہے, متأخرین سے مراد مخالف جو سلف کے, کیونکہ متأخرین میں بہت سارے اور بہت کثیر علماء ہیں جو متقدمین کے منہج پہ, اتنے سارے علماء, لیکن یہ وہ متأخرین ہیں جن نے مخالفت سلف کی ہے. اور یہ وہی کہتے ہیں وَلَيْسَ غَرْضِي وَاحِدًا مُعَيِّنًا, ان کا واحد معین غرض نہیں ہے, بلکہ ان کا غرض کیا ہے؟ نو, وہاں سے نو, یہاں سے نو, یہ ایک منہجی طور آپ کو بات بتائیں گے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ. یہ دیکھیے یہ عبارت سفاری نہیں کی ہے نا, وہاں سے کھینچیے سیدھے, وہ اوپر سوائق سے, یہاں سے سواری. وَسُنَّةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا. یہ ہے کتاب اللہ آپ کے سامنے قرآن پہلے سے اخیر تک, یہ سنت رسول پہلے سے اخیر تک صلی اللہ علیہ وسلم. ثم عامۃ کلام الصحابہ والتابعین لهم بإحسان, پھر صحابہ تابعین ان کا کلام. ثم کلام سائر الائمہ, اور اس کے بعد ائمہ کا کلام, مملوء بما هو اما نص و اما ظاہر فی ان اللہ فوق کل شیء. اب یہاں سے شروع کیا سوال کا جواب. اب سوال کیا تھا؟ ما تقول سعادۃ العلماء ائمۃ الدین فی آیات الصفات. یہ اب اس کا سوال جواب شروع ہوا. پہلے ایک مقدمہ مستقر ہے. تو یہ جائز ہے, یعنی جائز اسلوبی اعتبار سے, کہ آپ سوال سے پہلے کوئی مقدمہ مقدم کریں. سوال سے پہلے, سوال کے جواب سے پہلے آپ کوئی مقدمہ مقدم کریں, تاکہ جو سائل ہے
اس کو پھر آپ کی بات اچھے سے سمجھ آئے. اب سائل کے پاس یہ بات تو نہیں رہی فلاں متکلمین یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ تو اب گنجائش ہی نہیں رہی. اب کیا کرنا ہے ان کو, صرف اب آپ کو بھی سمجھ آئے گا کہ اب شیخ الاسلام کو کیا کرنا ہے, قرآن لانا ہے, احادیث لانا ہے, اور سلف کے اقاویل لانے ہیں, ان کا کام ہو گیا. اب اگر کوئی بحث کرنے ہے کہیں گے نہیں ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں نا, یہ تو وہ والی صنف ہے, ان کو چھوڑو, یہ طریقہ نہیں ہے, ہم طریقہ ازبر. اسی لیے اب آپ دیکھیں گے اس کتاب میں اب صرف ائمہ کے اقاویل ہے, اس رسالے میں اب صرف ائمہ کے اقاویل, یہ طریقہ ہے رسالہ سمجھنے کا. اس سے اب آپ کو 10 رسالے سمجھ آئیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ پہلے سے اخیر تک, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے اخیر تک, عامۃ کلام الصحابہ, سائر ائمہ تابعین سب کا, بما اما ہوا نص, یا تو نص ہے یا ظاہر ہے کہ ان اللہ فوق کل شیء وعلی علی کل شیء وانہ فوق العرش وانہ فوق السماء, کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی شے کے فوق ہے, فوق السماء فوق العرش. مثل قولہ تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کتنا خوبصورت اسلوب ہے عربی کا, ہے کہ نہیں, عمل الصالح پھر لے لی یرفعہ. یصعد کیا ہوتا ہے, چڑھنا, ہے کہ نہیں, صعید المنبر کہتے ہیں نا. کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, یہ تو آپ کو کیا دکھ رہا ہے, ظاہر دکھ رہا ہے, اوپر جا رہا ہے. یہاں تو نص آ گئی, جیسے آپ کو کیا, الرحمن علی العرش استوى, انی متوفیک ورافعک الیہ, میں آپ کو رافعک الیہ, عیسیٰ علیہ السلام وہی ہے نا رافع. اسی طرح امنتم من فی السماء, من فی السماء, یہ اب آیت بتا رہے. ویرسل علیکم حاصبا بل رفعہ اللہ الیہ, یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام. تعرج الملائکہ, اوپر جا رہے ہیں, تعرج. یدبر الامر من السماء الی الارض, یہ ساری آیت کس پہ دلالت کر رہی ہے, ان کو آپ دیکھ لیں, ان کے تفاسیر کو دیکھ لیں, پھر آپ دیکھیں کہ سلف کا اس پہ کیا کہنا ہے اور وہ کس طرح اس کو سمجھتے ہیں. پھر لکھتے ہیں فی سبعۃ مواضع الرحمن علی العرش استوى, اور پھر وہ فرعون کا, وقال فرعون یا حامان, جب ان سے کہا تھا کہ آپ بناؤ, میں اسباب دیکھنا چاہتا ہوں. فاطلع الی الہ موسیٰ, وہی کہہ رہے ہیں. تنزیل من حکیم حمید, تنزیل کہاں سے ہوتی ہے, اوپر سے. الی امثال ذالک مما لا یکاد یحصی الا بکلفہ, کہہ رہے یہ بہت زیادہ ہے, ان کو جمع کرنا ویسے. وفی الاحادیث الصحیحہ والحسان لا یکاد یحصی الا بکلفہ, مثل قصۃ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معراج کا قصہ, نزول ملائکہ کا, اور وہی صعود, اور وہی بات کہہ رہے ہیں باللیل والنہار ملائکہ آتے ہیں, وہ دیکھیے آپ احادیث ساری. وفی صحیح الحدیث حدیث الخوارج, خوارج کی حدیث میں اتأمنوننی وانا امین من فی السماء, امین من فی السماء, یہ دیکھیں. پھر اسی طرح جو رقیہ کی دعا ہے, ربنا اللہ الذی فی السماء, فی السماء. اور اس کے بعد اوعال, اوعال یاد ہے آپ کو کیا تھا, وعل سے اوعال بتایا تھا نا میں نے, اوعال کیا ہے, کیا ہے کیا اوعال, وہ بکری ہوتی ہے نا جنگلی, بتایا تھا ہم نے, پہاڑی بکری, ہاں اوعال والی حدیث, پہاڑی, ہاں. والعرش فوق ذالک, وہ تھوڑی خوبصورت سی ہوتی ہے, الگ سی, اس کے سینگ ایسے ہوتے ہیں. یہ اوعال والی حدیث مبارک سنن نبی داؤد کے اندر ہے, اس میں لفظ ہے والعرش فوق ذالک, اس کو بھی دیکھیے گا. اس کے بعد مہم بات بتائے, وہ حاضل حدیث ما انہ قد رواہ اہل السنن کا ابی داؤد و ابن ماجہ و ترمذی وغیرہم فہو مروی من طریقین مشہورین. تو یہ اوعال والی حدیث جو ہے, اس پہ کہتے ہیں کہ یہ 2 طرق سے, مشہور طرق سے مروی ہے. فالقد فی احدہما لا یقدح فی الاخر, ایک میں اگر آپ قد کرو دوسرے میں قد نہیں ہوگی, یعنی 2 طریقے ہیں, ایک میں اگر قد کرو دوسرے میں نہیں ہوگی, یعنی دکھا رہے ہیں کہ قوی ہے. وقد رواہ امام الائمہ ابن خزیمہ فی کتاب التوحید, ابن خزیمہ کا لقب کیا ہے, امام الائمہ. بعض علماء کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے امام الائمہ, لیکن شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں, شیخ الاسلام لکھ رہے ہیں امام الائمہ ان کا لقب تھا. جب آپ سنیں امام الائمہ کون ہے, ابن خزیمہ, کتاب التوحید میں انہیں لایا. اور پھر لکھتے ہیں الذی اشترط فیہ انہ لا یحتج فیہ الا بما نقلہ العدل عن العدل موصولا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں کتاب التوحید میں ابن خزیمہ نے شرط لگائی ہے کہ وہ احتجاج نہیں لیں گے الا اس سے جو عدل عن عدل موصول الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب التوحید میں لکھتے ابن خزیمہ وبما صح وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاسانید الثابتہ الصحیحہ بالنقل اہل العدالہ موصولا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شرط کتاب التوحید میں بھی ابن خزیمہ کی کیا ہے, صحیح, جو صحیح میں ان کی شرط ہے کہ وہ موصولا عدل 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 الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتاب التوحید بھی آپ کہیں گے کہ اصل ہے تو یہ لا رہے ہیں شیخ الاسلام کہ کتاب التوحید کی شرط بھی کیا ہے, اور یہ اوعال کی حدیث اس میں بھی موجود ہے, کیونکہ اس میں والعرش فوق ذالک,
اس کے بعد والی بات ہے. ترمذی اس کو حسن غریب کہتے ہیں, اور الولید بن ابی ثور عن سماک روایت کرتے ہیں, اور شریک عن سماک اس کو روایت کرتے ہیں. کچھ اس کو جو ہے مرفوع کرتے ہیں, جیسے الولید بن ابی ثور عن سماک, اور شریک عن سماک اس کو جو ہے موقوف کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے, اور ابن قیم نے بھی رحمہ اللہ تعالی اس پہ بات کی ہے, ابو داؤد کی اس حدیث کو انہوں نے کہا اسناد جید ہے اس کی, اور تہذیب میں بھی اس پہ بات کی ہے. علی کل حال حدیث لیکن حسن غریب ہے, ٹھیک ہے, حدیث حسن غریب ہے. جو ترمذی کا حکم ہے وہ اس پہ قوی ہے, لیکن یہاں پہ علی کل حال بات تو دوسری ثابت کرنی ہے. اسی طرح حدیث جاری عین اللہ قالت فی السما قال من انا قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت اعتقها فانها مؤمنہ, واضح ہے. حدیث صحیح ان اللہ لما خلق الخلق كتب فی کتاب موضوع عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی. اسی طرح صحیح مسلم کے نہیں, حدیث قبض روح میں یہ اس کو لکھ رہے ہیں کہ اسناد علی شرط مسلم, شیخ الاسلام نے کہا ہے شرط مسلم پہ, حتی یعرج بہا الی السماء, جب قبض روح ہوتا ہے نا یعرج بہا الی السماء اوپر. اور عبداللہ بن رواحہ کا بیت لا رہے ہیں, انشدہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدت بان وعد اللہ حق وان النار مسوى للکافرین وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمین. عبداللہ بن رواحہ کا شعر ہے. اور امیہ بن ابی السلط ثقفی, ان کا بھی جو ہے لایا ہے شعر, اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا آمن شعرہ وکفر قلبہ, کہ مجد اللہ ہوا فہو للمجد اہل ربنا فی السماء امسا کبیرہ فی السماء, یہ لا رہے ہیں. اور اسی طرح پھر ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. اسی طرح یا رب اس میں کیا کہہ رہے ہیں, یمد یدیہ الی السماء. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہے ہیں, کیوں بتا رہے ہیں, تو فوق کی بات کہہ رہے ہیں, حدیث لا رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی بات لائیں گے, فرمائیں گے بہت قوی باتیں, امثال ذالک مما لا یحصی الا اللہ مما هو من ابلغ التواترات اللفظیہ والمعنویہ التي توارت علما یقینیا, نہیں التي تورث علما یقینیا من ابلغ العلوم الضروریہ ان الرسول المبلغ عن اللہ القى الى امته المدعوین ان اللہ سبحانہ علی العرش. کہہ رہے ہیں تواتر معنوی ہے اور لفظی ہے. علم یقینی یہ دیتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ فوق العرش. اور اسی طرح پھر کس سے لاتے ہیں, ثم لیس فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ ولا عن احد من سلف الامہ ولا من الصحابہ ولا من التابعین لهم باحسان ولا عن ائمۃ الدین ادرکوا زمن هؤلاء واختلاف والاختلاف حرف واحد یخالف ذلك لا نصا ولا ظاہرا. یعنی کسی میں اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے فوق العرش. اور نہیں کہا بلم یقل احد منہم قط ان اللہ لیس فی السماء, اور ان میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ عظیمہ اپنا یوم عرفہ کے دن دیا اور کہا سب سے بڑا مجمع تھا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا هل بلغت فیقولون نعم فیرفع اصبعہ الی السماء. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انگشت مبارک کہاں کر رہے تھے, آسمان کی طرف کر رہے تھے. وَيَنْكُبُهَا إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ غَيْرَ مَرَّةٍ, یعنی ان کی طرف پھر اوپر. تو یہ دلال دکھا رہے ہیں کہ جو سائل کا سوال تھا کہ یہ آیات کے بارے میں کیا کہنا ہے, ابھی نے وہ بھی نہیں کہا, یہ بس وہ آیات لا رہے ہیں, احادیث لا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اصول بتایا وہ اصول کہنے والے لوگ کہیں یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ فوق العرش نہیں ہے. یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی. تو اس کو دیکھ لے, احادیث کو دیکھ لے, اس کی جو ہے آیات کی تفسیر کو دیکھ لے, تھوڑا بہت ذہن میں رکھے. ان کو حفظ تو ویسے آپ نے کر ہی لیا ہوگا, تو اس کو دیکھیں. یہاں سے اب کتاب جو ہے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد آگے بات آئے گی کہ پھر یہ ائمہ کا جو ہے مقام ہے, اور یہ اقاویل ائمہ کے کہاں ملیں گے, اور یہ اہل تعطیل کیا کہتے ہیں, اہل تعویل کیا کہتے ہیں, اس پہ بات آئے گی. صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.